قرآن اس کو صابر کہتا ہے جو دین کے اوپر مشکلات کو دیکھ کر ڈٹا رہے، پیچھے نہ ہٹے، یہ صابر ہے۔ مشکلات ہونے کے باوجود، ظلم ہونے کے باوجود جو اپنی راہ پہ ڈٹا رہے، یہی حسینی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء حالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقه العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلی اللہ علیہ وآلہ الہداۃ المہدیین من رکب سفینتہم نجا واہتدی ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوی اوصیکم عباد اللہ بالاتسام بالتقوی فإنہ حبل المتین وعروۃ الوثقی وبمبادرتکم الموت قبل حلولہ وإعداد العمل الصالح قبل نزولہ فإنہ وارد واقع نازل وإن تفروا منہ أو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ اللہ عباد اللہ فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فوا عجباه كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليه طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار ببلاء المحفوفة وبالغدر المعروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أبدا طويلا جيران لا يتنانسون وأحباء لا يتزاورون وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ومعصرة الطلب وعبد السفر وأقل الزاد وأنفسها وإذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزناه إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الدينان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار اس روز جمعہ کے صدقے تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے۔ روز جمعہ روز تقویٰ ہے، روز جمعہ روز عبادت خدا ہے، اور تقویٰ صرف چند چیزوں سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ زندگی کا وہ آئین ہے، زندگی کا وہ منشور ہے جو قرآن نے انسان کے لیے تشکیل دیا ہے۔ تقویٰ پوری زندگی کے لیے انسان کے لیے ہے، تمام زندگی کے امور مکمل، تمام زندگی تقویٰ کے گرد احاطہ کرتی ہے۔ اگر تقویٰ کی صحیح پہچان اور صحیح معرفت حاصل ہو جائے
تو انسان کی مکمل زندگی تقوی کے مطابق ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کی زندگی مکمل تقوی کے مطابق ہی ہے، جب وہ عبادت کرتے ہیں تو ایسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے متقی کو عبادت کرنی چاہیے، جب کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے خداوند متعال نے حکم دیا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ کام، زندگی کا ہر وہ عمل جو خدا کی مرضی کے مطابق انجام پائے وہ تقوی والا عمل ہے، اور وہ شخص جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، جو اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، جو سیرت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، صحیح معنوں میں یہی انسان متقی انسان ہے۔ متقی صرف اس انسان کو نہیں کہتے جو بس دن رات نمازیں پڑھتا ہو، گھر سے باہر نہ نکلتا ہو، سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہتا ہو، نہ، بلکہ معاشرے میں کام بھی کرتا ہو، دیگر معاشرتی امور بھی بجا لاتا ہو، ساری زندگی اگر اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہے تو یہ انسان قرآن کے مطابق متقی انسان ہے۔ اور قرآن وضاحت کرتا ہے، قرآن انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا، خلق کر کے اس کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو نور ہدایت دینے کے لیے، اس کو مقام محمود تک پہنچانے کے لیے اس کو ہدایت جیسی کتاب، وہ نور، وہ قرآن اس کو عطا کیا ہے۔ اور قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ بس قرآن کو صرف پڑھ لینا، عربی متن پڑھ لینا اور یہ کہنا کہ قرآن صرف سارا دن بندہ 3-4 رکوع پڑھ لے یا 3-4 سپارے پڑھ لے یا ایک دن میں پورے قرآن کو ختم کر لے، صرف تلاوت کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ تلاوت کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنا اور پھر اس قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا، صحیح معنوں میں اس انسان نے قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 14 اور 15 پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی متاع دنیا کے لیے چھوڑ دی ہے۔ ان کی زندگی کا معیار، ان کی زندگی کے لیے تمام چیزیں کیا ہیں؟ مال و دولت ان کے لیے سب کچھ ہے، اولاد ان کے لیے سب کچھ ہے، سواریاں ان کے لیے سب کچھ ہیں، جائیدادیں اس کے لیے سب کچھ ہیں۔ دنیا کی حیات کے لیے تمام مادی چیزوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں آپ کو نجات دے سکتی ہیں، آخرت میں کیا چیز نجات دے گی؟ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا آپ کو نجات دے سکتی ہے۔ یہ چیزیں دنیا کے لیے حیات ہیں، دنیا کے لیے زینت ہیں، یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو بھی استعمال کرنا ہے، ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد دولت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا ہدف جائیدادیں اور سواریاں، بہترین گاڑیاں، بہترین بنگلے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں، بلکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہیں۔ اب بعض اوقات ہم ان نعمتوں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے اصلی ہدف اور مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس مال و دولت کو جس کو خدا نے ایک نعمت قرار دیا اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ قرار دیا، ہم اس مال کو ہی مقصد سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مال و دولت کما لیا، اگر ہم نے جائیداد بنا لی، اگر ہم نے بہترین گاڑیاں لے لیں تو ہم نے دنیا کی تمام سہولیات لے لی۔ ہاں، دنیا کی سہولیات لی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آخرت کی سہولیات چاہتا ہے، آخرت کی عیش و عشرت چاہتا ہے، پھر کیا کرے؟ پھر رضوان من اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے، یعنی ایسے مقام پر فائز ہو جس مقام پر اس بندے سے اس کا خدا راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں سورہ قاریہ آخری پارے میں ایک سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سورہ کے اندر القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ۔ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، فاما من ثقلت موازینہ۔ خدا کہتا ہے کہ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
وہ آخرت کی زندگی عیش کی زندگی گزارے گا، مرضی کی زندگی گزارے گا۔ کون؟ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، بد اعمالیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ خدا نے جہنم کو قرار دیا۔ بس انسان کا عمل انسان کے لیے ضروری ہے، وہ عمل جو انسان کو آخرت میں کامیاب اور کامران کر سکے، وہ عمل جو انسان کو خدا کے سامنے سرخرو کر سکے۔ آیہ نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ توجہ فرمائیں، اس آیہ کریمہ میں خداوند متعال انسان کو کیا ہدایت کر رہا ہے؟ پچھلی آیت کے ساتھ یہ آیت جڑی ہوئی ہے، یہ ایک ہی مضمون کی آیات ہیں۔ پچھلی آیت میں خداوند متعال نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مال دنیا اور متاع دنیا کو اپنا ہدف نہیں سمجھتے، بلکہ رضائے خداوندی کو اپنا ہدف سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ رضائے خداوندی کو اپنا ہدف سمجھتے ہیں، ان کا ایک اور بھی کہنا ہے، یہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، بس جب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار تو رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جن کا مقصد رضوان خدا کو پانا ہے، اللہ کی رضوان کو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے الذین یقولون ربنا، اے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ ہم ایمان لے آئے ہیں اور تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے۔ انسان گناہ گار ہے، سارا دن ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ائمہ کی روایات میں موجود ہے کہ رات کو جب مومن سوئے تو اپنا محاسبہ کر کے سوئے، اور محاسبہ کرے کہ دن بھر میں کتنی بار خدا کی نافرمانی کر چکا ہوں، اور خدا کے کتنے احکامات پر میں نے عمل کیا ہے۔ وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا، جس نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کیں، وہ نعمتیں عطا کیں جو تو نے مانگی بھی نہیں تھیں اور اس نے عطا کی۔ وہ نعمتیں جو تو نے مانگی وہ بھی خدا نے عطا کی، اور وہ نعمتیں جو تو نے نہیں مانگی وہ بھی خدا نے تجھے عطا کی۔ اتنا رحیم، اتنا رحمان، اتنا کریم خدا جس نے تجھے یہ سب کچھ عطا کیا، تیرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے۔ اس کی بارگاہ میں کیا دعا کرو؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جو انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے، فاغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ پوچھتا نہیں ہے کہ تو نے اتنے گناہ کیے کیوں کیے، فلاں جگہ پہ میری نافرمانی کی کیوں کی۔ وہ کریم ہے، وہ اپنے بندے کو زیادہ دیر پریشان نہیں کرتا۔ جو انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنے گناہ کی توبہ کر لے، اگر 100 سال کے بھی گناہ ہیں تو ایک لمحے میں خدا معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہی مالک جو ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا دن میں کئی مرتبہ، نماز میں سورہ الحمد کی یہ آیت پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی مالک ہے۔ یوم الدین، آخرت کے دن کا بھی وہی مالک ہے، اور وہ مالک رحیم ہے، کریم ہے۔ پس مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت ہمیشہ خدا سے طلب کرتا ہے۔ آیہ نمبر 17 کے اندر توجہ فرمائیں، خداوند متعال انہی مومنین کی چند صفات کو بیان کرتا ہے۔ پہلی آیت میں بیان کیا کہ یہ لوگ مومن ہیں، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے اور واقعاً یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اب ان کی 5 علامات اللہ نے بیان کی ہیں۔
یہ ایمان والوں کی علامات ہیں، یہ ایک مومن کی علامات ہیں، یہ اس کی علامات ہیں جو خدا کی رضا کو تلاش کرتا ہے، جو یہ تلاش کرتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر ہر شخص کی رضا کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس دن ہم اپنے عمل کا معیار یہ بنا لیں گے کہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے، جس عمل سے خدا ناراض ہے اس سے دور ہو جائے، اور جس عمل سے خدا راضی ہو جائے اس کے قریب ہو جائے، یہ انسان اہل بیت کی سیرت پر مکمل آ چکا ہے۔ اس نے سیرت رسول اللہ پر عمل کیا ہے جو رضائے خدا کو اپنا معیار بنائے۔ صبح اٹھتے ہو کوئی بھی پہلا کام کرو، دیکھو اس کام سے میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے، اگر رب راضی نہیں ہے اس کام سے دور ہو جائے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اگر اپنے رب کی رضا کو معیار نہیں بنایا تو یہ مومن نہیں ہے۔ بس مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کو معیار بناتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب، میرا آقا، میرا مولا، میرا خالق، میرا مالک، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ قدوس، وہ جبار، یہ ساری صفات خدا کی ہیں، وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ پہلی علامت یہ، ایمان والوں کی پہلی علامت یہ۔ اب اگلی آیت کے اندر 5 خصوصیات بیان کی ہیں۔ فرمایا، توجہ فرمائیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی کے ساتھ خدا نے اپنی اس نورانی کتاب میں مومنین کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ مومن کے اندر کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ پہلی صفت الصابرین، یہ صابر ہے۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ذاتی مشکلات ہوں، انفرادی مشکلات ہوں، اجتماعی مشکلات ہوں، دین کے لیے مشکلات ہوں، دنیا کے لیے مشکلات ہوں، زندگی انسان کی مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ کوئی شخص ہے جو کہے کہ میری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں؟ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہو کہ میری زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ہے؟ میں بہت آسودہ ہوں۔ نہیں، کوئی آپ کو اس دور میں کوئی شخص نہیں ملے گا جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں۔ سب کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، سب مشکلات میں ہیں۔ اور بعض اہل علم لوگوں کا یہ کہنا تھا، اور بعض معصومین کے فرامین میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ اگر مومن دوسرے مومن کی مشکلات سن لے اپنی مشکلات بھول جائے گا۔ اگر مومن دوسرے کی مشکلات سنے کہ بھائی بتا تیری کیا مشکلات ہیں، اگر اس کی زندگی کی مشکلات سن لے یہ اپنی مشکلات بھول جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اس کی زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، یہ اتنا پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، مومن کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ الصابرین، یہ خدا کے لیے صبر کرتا ہے۔ صبر کا صحیح مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک غلط مفہوم ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا ہے، یعنی صبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے ریئیکشن نہیں دینا، آپ نے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، منہ بند کر لینا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا صابر ہے۔ نہ، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ کہ انسان راہ خدا پہ ڈٹا رہے، قائم رہے، یہ صبر ہے، یہ صابر ہے۔ دشمن بہت ہوں گے، آپ کے مشکلات بھی بہت ہوں گی، شیطان آئے گا آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالے گا، دشمن آئیں گے آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے، دین کے دشمن آئیں گے آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ کے نظریے کے خلاف، آپ کے عقیدے کے خلاف دیواریں کھڑی کریں گے۔ مومن کون ہے؟ جو ان تمام مشکلات کو دیکھ کر بھی اپنی راہ پہ ڈٹا رہے، پیچھے نہ ہٹے، یہ ہے صابر۔ ہم سمجھتے ہیں صابر وہ ہے جو اپنی جگہ پہ خاموشی سے بیٹھا رہے، کوئی اقدام نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، منہ پہ تالا لگا کے بیٹھ جائے، ساری باتیں سنتا رہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا صابر ہے۔ یہ صابر قرآن والا صابر نہیں ہے۔ قرآن اس کو صابر کہتا ہے جو دین کے اوپر مشکلات کو دیکھ کر ڈٹا رہے، پیچھے نہ ہٹے، یہ صابر ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کربلا میں کتنی مشکلات آئیں، پانی بند کر دیا، سب کو شہید کر دیا، اتنے ظلم ڈھائے گئے، بیویوں کے پردے چھین لیے گئے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی شہید کر دیا۔
لیکن کیا اتنی مشکلات کے بعد امام حسین نے اپنی راہ کو چھوڑ دیا؟ اپنے قیام سے پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں ہٹے۔ مشکلات ہونے کے باوجود، ظلم ہونے کے باوجود جو اپنی راہ پہ ڈٹا رہے، یہی حسینی ہوتا ہے۔ جو اپنے نظریے پہ ڈٹا رہے، جو اپنے دین پہ ڈٹا رہے، جو پیچھے نہ ہٹے، حقیقی طور پہ حسینی یہی ہے۔ آپ تمام ائمہ کی زندگی دیکھیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کا مہینہ ہے۔ اہل سنت 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت مناتے ہیں، شیعہ 17 ربیع الاول کو حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد حضور کا ہی ہے، 17 کو مناؤ تو بھی حضور کا میلاد ہے، 12 کو مناؤ تو بھی حضور کا میلاد ہے۔ اور امام خمینی نے فرمایا کہ 12 سے لے کر 17 ربیع الاول تک اس کو ہفتہ وحدت کے نام سے مناؤ۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ سب سے بہترین چیز جس پر تمام مسلمان مشترک ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ذات اقدس، یہ نورانی ذات، یہ سب سے عظیم ذات ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وحدت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹنا چاہیے، نفرتوں کے بیچ بونے والوں کی ان اہداف کو مٹانا چاہیے، ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ محبت، دین محبت کا نام ہے، حضور کی سیرت محبت کا نام ہے۔ حضور نے دین تلوار سے نہیں پھیلایا، حضور نے دین اخلاق اور محبت سے پھیلایا۔ بس یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے۔ آپ حضور کی سیرت میں دیکھیں کتنی مشکلات آئیں حضور کی زندگی میں۔ طائف والوں نے پتھر مارے، مکہ والے اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے کے لوگ دشمن ہو گئے، کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی حامی نہیں تھا، اکیلا ایک فرد اٹھا، لا الہ کا کلمہ اٹھا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر یہ اکیلا شخص اٹھا، کتنی مشکلات اس کے سامنے آئیں، لیکن حضور توحید کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حقیقی طور پر صابر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس جو اپنے نظریے پہ ڈٹا رہے، مشکلات ہونے کے باوجود اپنے نظریے پہ قائم رہے، استقامت قائم رکھے، قائم رہے، مستقیم رہے، یہ صحیح معنوں میں قرآنی صابر ہے۔ صابر جو منہ پہ تالا لگا کے بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرتا ہو، وہ صابر نہیں ہے، بلکہ نہیں، اپنے نظریے پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے دین پہ جو ڈٹا رہے، مشکلات کے ہوتے ہوئے، پریشانیوں کے ہوتے ہوئے، ظلم کے ہوتے ہوئے، اپنے نظریے پہ ڈٹا ہوا ہے، پیچھے نہیں ہٹا، قرآن کے مطابق یہ صابر ہے۔ مومن کی یہ پہلی خصوصیت، قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ صابر ہے۔ دوسری خصوصیت الصابرین والصادقین، دوسری خصوصیت مومن کی، یہ مومن صادق ہے، ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، اگرچہ جھوٹ ان کے اپنے نقصان میں ہو، جھوٹ نہیں بولے گا، یہ سچ بولے گا، اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہی رہے گا، کبھی جھوٹوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ معاشرتی طور پر یہ چیزیں آزمائی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر مثلا 2 بچوں کی لڑائی ہو جائے، ایک بچہ غلط ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، فرض کیا ایک بچے نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، اب والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین کو بھی پتہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، نہیں جی ہمارا بچہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ بچوں کی غلط تربیت ہے۔ جب آپ کا اپنا بیٹا جھوٹ بولے تو اس کو بولو، ہاں بھائی تم نے جھوٹ بولا ہے، غلط کیا ہے، اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو، اس کی حمایت نہ کرو۔ جھوٹے کی حمایت کر کے کاذبین کے ساتھ شمار ہوگے، صادقین کے ساتھ شمار نہیں ہوگے۔ تو قرآنی مومن کون ہوا؟ جو ہمیشہ سچوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جو جھوٹوں کے ساتھ کبھی کھڑا نہ ہو۔ بس پتہ چلا معیار رشتہ داریاں نہیں ہیں، معیار قبیلہ نہیں ہے، معیار دوستیاں نہیں ہیں، قرآن کا معیار سچائی ہے۔ جہاں سچائی ملے وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اگرچہ جھوٹ بولنے والا آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، آپ کا اپنا عزیز ہے، قبیلے والا ہے، لیکن غلط ہے۔ دوسرا ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کے قبیلے کا نہیں ہے، آپ کے خاندان کا نہیں ہے، لیکن ہے سچا۔ قرآن کا اصول کیا ہے کہ زندگی کیسے گزارو؟ سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے قبیلے والا ہے، بس یہی کافی ہے، جھوٹا ہے خیر ہے، کاذب ہے، غلط بات کی ہے پھر بھی خیر ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق مومن یہ ہے جو اپنا معیار دین کو قرار دے، جو قرآن کو اپنا معیار قرار دے۔ والقانتین، الصابرین والصادقین والقانتین، یہ تیسری خصوصیت مومن کی بیان کی گئی۔ قانت ایک بہت ہی خوبصورت مطلب ہے، اس کا بہت خوبصورت ہے مطلب۔
ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع سے کھڑا ہو، جو ہمیشہ خاضع ہو، جو ہمیشہ خاشع ہو، جو جھکا ہوا ہو، خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، یہ قانت ہے۔ ایک اور بھی مطلب اس کا بیان کیا گیا اور وہ زیادہ خوبصورت مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قانتین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوں۔ آپ دیکھیں نا، فائر بریگیڈ ہر جگہ پہ، ہر تحصیل میں موجود ہے۔ جہاں بھی کہیں آگ لگ جائے خدا نخواستہ تو وہ ریسکیو والوں کو فون کریں گے، فائر بریگیڈ والوں کو فون کریں گے اور وہ فوراً جھٹ پٹ آ جائیں گے۔ پاکستان میں تو کئی گھنٹوں بعد پہنچتے ہیں، دیگر ممالک کے اندر چند منٹوں کے اندر آگ بجھانے والی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں۔ وہ ان کے اگر آپ دفتر میں جائیں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی محکمہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ بڑا مشکل ہے آپ کو پاکستان میں کوئی ایسا محکمہ مل جائے جو اپنی ذمہ داریاں صحیح انجام دے رہا ہو، یہ حقیقت بات ہے۔ تلاش کریں، چراغ لے کر شاید کوئی مل جائے تو ہمیں بھی بتائیں۔ اگر کوئی محکمہ ہے ایسا پاکستان میں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، انہوں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا۔ قانت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں فائر بریگیڈ کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت اپنے دفتر میں بوٹ پہن کے سوتے ہیں، وردی پہن کے سوتے ہیں، وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کسی ٹائم بھی کہیں بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنا جسم، اپنی یونیفارم، اپنا سارا سامان بالکل ریڈی رکھتے ہیں، یعنی ان کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ انتظار نہیں کرتے، حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قانتین وہ ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار نہ کریں بلکہ اس انتظار کی گھڑی کے لیے بیٹھے ہوں، تیار بیٹھے ہوں کہ ابھی حکم آئے اور میں عمل کروں۔ ایک ہے نا کہ حکم آئے پھر ہم تیار ہوں گے، پھر ریڈی ہوں گے، پھر جائیں گے، اس کو عمل کریں گے، یہ قانت نہیں ہے۔ قانتین کون ہیں؟ جو حکم آنے سے پہلے تیار بیٹھا ہوا ہو، جو ریڈی بیٹھا ہے، بالکل ریڈی بیٹھا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ میرا رب مجھے حکم دے اور میں اپنے رب کے حکم کی بجاوری کروں۔ وہ تیار بیٹھا ہے کہ اہل بیت مجھے حکم دیں اور میں تیار بیٹھا ہوں اہل بیت کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ جو حکم آ جائے پھر ریڈی ہو۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جب تک بچے کو صبح کہا نہ جائے نا بھائی جلدی پہنو وردی، آپ نے اسکول جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، تب تک وہ اٹھتا نہیں ہے۔ لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو اسکول جانے سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ پہلے یونیفارم پہن کر ریڈی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس قرآن کے مطابق قانتین وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوں، آمادہ بیٹھے ہوں۔ قرآن کہتے ہیں یہ قانتین ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین۔ چوتھی خصوصیت کیا بیان کی؟ منفق، انفاق کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، راہ خدا میں دینے والے۔ خدا سے لینے والے بہت ہیں، راہ خدا میں دینے والے بہت کم ہیں۔ ہم دن رات خدا سے مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ دن رات خدا سے نعمتیں طلب کرتے ہیں، پروردگارہ مال و دولت دے دے، پروردگارہ اولاد دے دے، پروردگارہ جائیدادیں دے دے، پروردگارہ گاڑی دے دے، پروردگارہ یہ دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، اور وہ کریم ہے، دیتا بھی ہے، وہ انکار نہیں کرتا انسان کو، وہ ساری نعمتیں دیتا ہے انسان کو۔ اور وہیں خدا کہتا ہے جو دے رہا ہے نعمتیں، وہیں خدا کہتا ہے کہ منفقین بنو، انفاق کرو راہ خدا میں۔ جب تم نے مجھ سے مانگا میں نے تمہیں عطا کیا، اب میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں۔ خدا کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تمام دنیا کے، اس دنیا کے تمام کائنات کے خزانے اس کے سامنے ہیں، اس کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ اس کے ہمارے 100 روپے کی ضرورت ہے؟ ہمارے 10 روپے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو اس مال سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ خدا کو ہمارے مال سے کیا لگاؤ؟ اس کو اس مال کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری راہ میں خالص بھی ہے یا نہیں ہے۔ جھوٹ تو نہیں بولتا، باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا ہے، لیکن کیا اپنے وعدے کے لیے سچا ہے یا نہیں ہے؟ مل کر بآواز بلندتر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ منفقین جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، جو دینا جانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اہل بیت نے جتنا اللہ سے لیا راہ خدا میں دے دیا۔ مولا علی اور جناب سیدہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہوئی، اس واقعے کی تعریف کی گئی، قرآن نے تعریف کی۔ 3 دن روزہ رکھا اہل بیت نے، اور پہلے دن روزہ رکھا، افطار کے ٹائم ایک شخص آ گیا مسافر، اس کو عطا کر دیا۔
دوسرے دن ایک اور شخص آ گیا افطار کے ٹائم، سارا دن روزہ رکھا، جب افطاری کا ٹائم آیا تو افطار کے ٹائم ایک مستحق آ گیا، تو اہل بیت نے اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، اور خود شاید پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ شاید افطار کر لیا ہوگا۔ آپ سوچیں رمضان کا پہلا روزہ ہو اور سارا دن سخت گرمی میں روزہ انسان رکھے، اور افطاری کے لیے اس نے آم اکٹھے کیے ہیں، پانی اکٹھا کیا ہوا ہے، شربت بنایا ہوا ہے، کھجور رکھی ہوئی ہے، پکوڑے سموسے بنائے ہوئے ہیں، اور چکن اس نے تل کے رکھا ہوا ہے، بڑے بہترین طریقے سے اس نے دسترخوان سجایا ہوا ہے، اور ابھی تیار بیٹھا ہے کہ اذان ہو اور میں روزہ افطار کروں۔ اتنے میں کوئی مستحق آ جائے مانگنے، ہم کیا کریں گے؟ کہیں گے بھاگو ادھر سے، ادھر نظر نہیں آنا۔ اور اہل بیت سارا دن روزہ رکھا، افطاری کے وقت مستحق آ گیا، سارا سامان اٹھا کے دے دیا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ والمنفقین، یہ ہیں انفاق کرنے والے، راہ خدا میں سچے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، سب کچھ پیش کر دیا۔ یہ ایک مثال ہے، اہل بیت کی ایک مثال ہے۔ آپ تمام ائمہ کو دیکھیں، رسول اکرم کی ذات کو دیکھیں، کتنا عطا کیا راہ خدا میں، اپنی ساری اولاد راہ خدا میں قربان کر دی، کچھ بھی تو نہیں بچایا۔ کچھ بھی بچایا تو بتائیں، کچھ بھی نہیں بچایا اہل بیت نے، سب کچھ دے دیا۔ اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم نے اپنا سب کچھ بچا لیا۔ اہل بیت نے کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، اور ہم نے راہ خدا میں دینے کے لیے سب کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان بعض مومنین کو باقیوں سے الگ کر دو۔ توجہ کریں اس نقطے کی طرف، خدا کہے گا فرشتوں کو مومنین ہیں، یہ سارے ایمان والے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو الگ کر دو۔ پوچھا جائے گا کس کو الگ کریں؟ اللہ کہے گا اس کو الگ کر لو جس نے اس دنیا کے اندر خدا کی خاطر اپنے جسم پر کوئی زخم کھایا ہے، جس کے جسم پر کوئی چوٹ ہے جو راہ خدا میں اس کو لگی ہو، کوئی گالی اس کو کسی نے دی، کوئی دشنام اس کو کسی نے دی، کوئی برا بلا اس کو کسی نے کہا، کوئی تہمت اس پر کسی نے لگائی، کوئی پتھر اس کو لگا، اس کے جسم پر وہ نشان ہیں جو اس کو راہ خدا میں لگے ہیں، اس کو الگ کر دو۔ کیوں الگ کر دو؟ اس کا انعام جنت نہیں، اس کا انعام خود میں خدا کی ذات ہوں، میں اس کے لیے ہوں۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، میں خدا اس کے لیے انعام ہوں۔ کتنا عزیز تر انسان ہے جس نے راہ خدا میں ایک پتھر کھایا کبھی پتھر، کبھی راہ خدا میں تہمت برداشت کی، کبھی راہ خدا میں مشکلات برداشت کی۔ جب راہ خدا میں آئے ہی نہیں تو برداشت کہاں سے کریں گے؟ پہلے تو بات یہ نا، پہلے راہ خدا میں آئیں، ہم تو بھی راہ خدا میں چلے ہی نہیں۔ بات ان کی ہو رہی ہے جو راہ خدا میں چل کر مشکلات برداشت کریں، مصیبتیں برداشت کریں۔ خدا کہتا ہے کہ ان کا انعام جنت نہیں، میں خود ان کا انعام ہوں، میں خود ان کا صلہ ہوں۔ اتنی بڑی عظمت ایسے لوگوں کے لیے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے اپنا کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ راہ خدا میں اللہ کی خاطر سب کچھ دے دیا۔ یہ چوتھی صفت تھی مومنین کی۔ اور پانچویں صفت بیان کی الصابرین، پہلی صفت والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ توجہ فرمائیں، قرآن پانچویں خصوصیت ایمان والوں کی بیان کرتا ہے۔ کون؟ جو سحر کے وقت اٹھ کر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جو جھک جائے، جو استغفار کرے۔ کس وقت؟ یہ سحر کا وقت جو نماز شب کا وقت ہوتا ہے، نماز تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، نماز فجر سے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ پہلے، یا آپ سمجھ لیں کہ 12 ساڑھے 12 کے بعد سے لے کر نماز فجر تک، یہ سحر کا وقت ہے، یہ نماز تہجد کا وقت ہے۔ اللہ کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار۔ ویسے تو عبادت انسان دن میں بھی کرتا ہے، خدا کی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دن والی عبادت کیا خدا قبول نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کیا کرتا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، یہ اٹھ کر عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے۔ کون سے وقت؟ اسحار کے وقت، سحر کا وقت۔ اس وقت اٹھتا ہے جب میری ساری مخلوق سوئی ہوتی ہے، یہ اٹھتا ہے جب سب سوئے ہوئے ہیں، سب نیند میں غافل ہیں، یہ اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی پانچویں خصوصیت خدا نے بیان کی۔ اور اللہ تعالیٰ بعض روایات میں ہے کہ جو شخص نماز شب کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، خدا اس وقت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اے ملائکہ
تم دیکھو، تم نہ کہتے تھے کہ یہ جا کر نقصان کرے گا دنیا میں، فساد پھیلائے گا، دیکھو ساری دنیا سو رہی ہے، یہ میرا بندہ اٹھ کر میرے لیے جھک رہا ہے۔ خدا جس بندے پر فخر کرے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کتنی عظمت ہوگی، کیا کتنی خصوصیات بیان کی خدا نے۔ ان کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں حفظ ہو جائیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، 5 خصوصیات ایمان والوں کی۔ اب ہم دیکھیں یہ جو قرآن نے 5 خصوصیات بیان کی ہیں، ان میں سے کتنی ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم صابر ہیں؟ کیا ہم صادق ہیں؟ کیا ہم قانت ہیں؟ کیا ہم منفقین میں سے ہیں؟ کیا ہم والمستغفرین بالاسحار کے اوپر مصداق میں پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ انسان پر محاسبہ کرے، دیکھے کہ ہم ایمان جو لے آئے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں، قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، ان 5 خصوصیات پر ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر عمل کیا